نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان۔ ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب دنیا چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کا حساب لے کر کے ہماری ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں فیصلہ اور رزلٹ سنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، آپ ان کو بتاؤ، آپ ان کو سناؤ، یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالے گا، تمہاری جان قبض کرے گا، تمہیں موت دے گا۔ کون سا موت کا فرشتہ؟ الذی وکل بکم، وہ فرشتہ جو اپوائنٹڈ ہے تمہارے اوپر، جو متعین کر دیا گیا ہے اسی کام کے لیے کہ وقت آئے تو تمہاری روح نکال لے۔ اور ایک سیکنڈ، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وہ وقت آتا ہے تمہارا فکس ٹائم جب آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے، ایک لہجے کے لیے نہ آگے ہوتے ہیں اور نہ پیچھے ہوتے ہیں۔ ثم الى ربکم ترجعون، اور پھر تم کو پلٹا کر کے واپس تمہارے رب کے پاس لے جایا جائے گا۔ آدمی واپس کہاں جاتا ہے؟ جہاں سے آیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کو پھر پلٹا کر کے تمہارے رب کے پاس لایا جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، کاش کہ تم اس وقت کو دیکھتے، یعنی امیجن کرو وہ وقت، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب یہ مجرم لوگ، جب یہ کرمنلز، کون؟ جو آج اللہ کی بات کو مذاق میں لائٹلی لیتے ہیں، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، یہی لوگ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجرم کیسا کھڑا ہوتا ہے؟ کرمنلز کو جب پکڑا جاتا ہے تو کیمرے کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ تو اسی طرح سے یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم نے سب کچھ دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ جو آپ ہمیں دنیا میں بتاتے تھے اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، کہ قیامت آئے گی، انصاف ہوگا، نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغ ہوں گے،
برے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، وہ سب آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد کہیں گے وَسَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، آپ کی بات اب ہم نے مان لی، فَرْجِعْنَا، تو ایک چانس اور دے دیجیے، ایک موقع اور دے دیجیے، ایک بار دنیا میں واپس کر دیجیے، نعمل صالحا، اب ہم اچھے اچھے کام کریں گے، اب ہم نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی کہہ چکا ہے، نو سیکنڈ چانس، دوسرا موقع نہیں ملنے والا، یہی دنیا کی زندگی فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، جنت میں انٹری کے لیے، اور یہیں سے انسان جہنم کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ تو آئیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک اور چیز، پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا ایک دوسرا ٹاپک، آج ہم دیکھیں گے کہ حیا، شرم اور موڈسٹی کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے نقش قدم پر، اس کے فٹ پرنٹ سے مت چلو، اس کے پیچھے پیچھے مت چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے پیچھے چلتا ہے، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کی تعلیم دیتا ہے، برائی میں لگا دیتا ہے، بے حیائی میں لگا دیتا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31 میں، حیا کے حکم سے، حیا کے تعلق سے حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے ایمان والوں کو، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہوں کا نیچا ہونا یہ شرم اور حیا کی پہچان ہے، اور گھور گھور کے دیکھتے رہنا یہ کیا ہے؟ بے حیائی کی پہچان ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ہی پاکیزہ طریقہ ہے، بہت ہی بہتر ہے، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بولا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور ایمان والی عورتوں کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ أَن يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہیں جھکا کر کے رہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ان کو ایک تیسرا حکم دیا گیا، مردوں کو دو چیزیں کہی گئی، کیا؟ نظر نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ عورتوں کو تین چیزیں بتائی گئی، کیا؟ اپنی نظر نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی خوبصورتی، اپنی بیوٹی، بناؤ سنگار، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، دکھاتی نہ پھریں۔ کیوں؟ کہ جب وہ اپنی زینت، اپنی خوبصورتی، اپنا بیوٹیفیکیشن دکھائیں گی تو یہ دونوں چیزیں کنٹرول میں نہیں رہ سکتی، نہ نگاہ کنٹرول میں رہے گی، نہ شرمگاہ کنٹرول میں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص آیت نمبر 25 میں فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہوئے دو شرم اور حیا والی عورتوں کا ذکر کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے تو ایک کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ایک سائیڈ میں کھڑی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان سے کہ ما خطبکما،
کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے شرم و حیا کی پہچان آج دیکھیے ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، مسلم سوسائٹی، انہوں نے ان عورتوں نے کیا کہا کہ جب تک یہ چرواہے یا یہ لوگ جو وہاں سے کنویں سے پانی بھر رہے ہیں یا اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جب تک یہ ہٹ نہیں جاتے ہم جا کر کے وہاں پر اپنے لیے پانی نہیں لیں گے۔ آج ہماری شادیوں کا، شاپنگ سینٹرز کا، بازاروں کا کیا حالات ہیں آپ دیکھیے۔ خود آپ نہ بچیے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھوکر مار کر کے چلے جائیں۔ وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا، پھر وہ دونوں عورتیں گھر گئیں تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج جلدی کیسے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک اچھے سجن، ایک اچھے انسان نے آج ہمیں پانی بھر کے دے دیا۔ تو کہا کہ جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں بھی حیا کا تذکرہ، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک لڑکی ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتی ہوئی آئی، علی استحیاء، حیا کے ساتھ آئی اور کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد صاحب، میرے فادر آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے جو پانی پلایا ہے اس کا کچھ بدلہ آپ کو دے سکے۔ تو یہ تھی حیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی، آپ خود اس کے آئیڈیل تھے، ماڈل تھے، آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ بخاری کی حدیث ہے 6119، 6119، صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری عورت جو پردے میں رہتی ہے اس سے بھی زیادہ شرم اور حیا والے تھے۔ کنواری عورت جو اپنے پردے میں رہتی ہے اس سے بھی زیادہ آپ باحیا اور باشرم تھے، موڈسٹ تھے۔ اور اس کی ایک مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں حیا صرف آنکھوں کا نہیں، ابھی آگے بات آئے گی، حیا آنکھوں کی ہے، حیا سوچ کی ہے، حیا خیالات کی ہے کہ ہمارے دماغ میں کوئی گندے خیال نہ رہیں، کیونکہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے ہمارے خیالات کو۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے راز اور سیکرٹس کو، خیالات کو، سوچ کو جانتا ہے۔ آنکھوں کی حیا ہے، اور بات چیت میں بھی حیا ہے، بات چیت میں بھی حیا ہے۔ یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا جس کو جہاں چاہا وہاں بول دیا، جیسا چاہا بول دیا، نہیں۔ اب یہاں دیکھیے حیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں فَإِذَا رَأَى شَيْئًا كَرِهَهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے کہ جب آپ کوئی ناپسندیدہ اور غلط بات دیکھتے تھے، غلط بات مطلب اپنے تعلق سے شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھتے تھے تب تو فوراً ٹوکتے تھے، لیکن خود سے متعلق کوئی بات ان کو ناپسند ہوتی تھی، ان کی ذات، ان کی پرسنالٹی کے تعلق سے، تو عرفناہ فی وجہہ، ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی، آپ بتاتے نہیں تھے۔ ایگزامپل، اللہ نے اس کا ایگزامپل دیا ہے قرآن میں، سورہ احزاب 53۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ ہر انسان چاہتا تھا کہ آپ سے ملے، آپ کے پاس جا کے بیٹھے، آپ سے باتیں کرے، اور آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے تھے لوگ۔ تو بغیر کسی بات کے بہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں باتیں کر رہے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونا ہے یا کچھ اور کام ہے یا کوئی انسانی فطرت کے تقاضے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے نہیں تھے کہ تم اٹھ کے جاؤ میرا یہ کام ہے، یا مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے، نہیں۔ آپ کو معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ہاتھ ملاتا تھا تو آپ ہاتھ اس وقت تک ہٹاتے نہیں تھے جب تک سامنے والا خود نہیں ہٹاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ایمان والوں کو بتائی، کیا کہا
اے ایمان والو، جب تک تم کو بلایا نہ جائے تم اللہ کے رسول کے گھر میں مت جاؤ، اور اگر جاتے بھی ہو جب بلایا جاتا ہے جب جاؤ تو کھانا کھا کر کے فوراً واپس آؤ، وہاں رکو نہیں۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات کہ تم وہیں پہ ٹھہرے رہتے ہو نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ کتنے دیر آدمی برداشت کر سکتا ہے کسی کو؟ یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، لیکن فیستحی منکم، وہ تم سے شرماتے ہیں، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، وہ تم کو نہیں بولتے ہیں کہ بھائی اب جاؤ بہت دیر ہو گئی، نہیں بولتے وہ۔ واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ تو حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث نمبر 9 ہے، آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہیں، حصے ہیں، پارٹس ہیں، شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، شرم، موڈسٹی، یہ بھی ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حیا کا مطلب کیا ہوتا ہے، شرم کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے، شرم کا مطلب یہ ہوتا ہے، بہت بڑے اسلامک اسکالر گزرے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں خلق یبعث علی ترک القبیح ویمنع من التقصیر فی حق ذی حق، یہ ڈیفینیشن ہے حیا کی، کہ حیا ایک ایسی عادت ہے، ایک ایسی فطرت میں ایک چھپی ہوئی بات ہے جو انسان کو برائی سے روکتی ہے، برے کام سے، گندے، چاہے وہ بری بات ہو یا برا کام ہو، اس سے روکتی ہے، اور کسی حقدار کا حق مارنے سے بچاتی ہے، یہ حیا ہے۔ اب ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں بے حیائی ہے، چونکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، بہت سے لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ بے حیائی، بے شرمی کہاں کہاں ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں کون دے گا۔ 3 جگہوں پر ہم اگر مختصر ان شارٹ اگر دیکھیں، بچوں کے اندر بے حیائی کیا؟ زبان سے گالی دے دینا، گندی باتیں بول دینا، اور یہ بے حیائی کو پروموشن کہاں سے مل رہا ہے معلوم؟ ہمارے بچے جب اسکولوں میں جاتے ہیں، خاص طور سے بچیاں 8 سال 10 سال سے اوپر کی ہو جاتی ہیں، اسکرٹ میں اور ٹی شرٹ میں، بال کھلے، آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا جو سطر ہے وہ کہاں سے کہاں تک، پورے سر سے لے کر کے پیر تک اس کا سطر ہے، یعنی اس کا چھپانا فرض ہے۔ اب وہ ہماری لڑکی اس حال میں جاتی ہے کہ اس کا سر کھلا ہے، اس کے پیر کھلے ہیں، پورا دکھ رہا، سینہ کھلا ہوا ہے، اور جا کر کے لڑکوں کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہے، کہاں؟ اسکول کے اندر یا کالج کے اندر، تو وہ حیا کہاں سے سیکھے گی؟ اور اتنا ہی نہیں، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے بچے ہو جاتے ہیں، ہاف پینٹ پہن کر کے گھومتے رہتے ہیں ٹخنوں سے اوپر، بالکل شرم حیا نہیں، گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سے بے شرموں کو دیکھا کہ چڈی میں بھی نکل جاتے ہیں، انڈر ویئر میں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کو سکھایا نہیں گیا۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم دیکھتے ہیں، اچھا دیکھیے شیطان نے کتنا ٹریپ کیا ہے، بچے کس طرح سے اسکول جاتے ہیں، پورا فل پینٹ رہتا ہے نیچے تک، کہاں تک؟ وہ پورا روڈ پہ جھاڑو لگاتے ہوئے چلتے ہیں، ٹخنا بھی چھپا رہتا ہے، اور یہاں ٹائی لگا کر کے، یہاں بھی نہیں دکھنا، پیر میں شوز ہیں، موزے ہیں، سب ہیں، اور لڑکی کو کیسا نکالتے ہیں؟ پورا کھول کر کے۔ یہ جو بے شرمی اور بے حیائی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے یہاں کون دے گا؟ کیا تعلیم کے نام پر یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز جائز نہیں ہے۔ دوسرا، اس سے آگے بڑھ کر کے اسکولوں میں جو کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں، اچھا بہت سے مسلم مینج اسکول ہیں جہاں اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی نہیں ہوتا۔ وہاں پر کلچرل پروگرام کے نام پر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں معلوم؟ ان کو ڈانس سکھایا جاتا ہے،
ان کو گانے سکھائے جاتے ہیں، اور پبلک میں باضابطہ ان کو ناچنے کے لیے گانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ پورے اسکول کے ٹیچرز، بچے اور باہر کے لوگ بھی بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ کہاں ہے شرم، کہاں ہے حیا؟ چلیے ہمارے بچے ناچ نہیں رہے، کچھ لوگ بول سکتے ہیں کہ ناچ نہیں رہے، گا نہیں رہے، دیکھ تو رہے بیٹھ کر کے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، نمبر 1، اگر ہمارے بچے جو ایسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، سارے پیرنٹس اگر مل کر کے بولے کہ اگر تم یہاں پر ہمارے حساب سے لباس نہیں رکھو گے، ڈریس نہیں رکھو گے، تو ہم اپنے بچوں کو نکال لیں گے، گھٹنوں پہ پیروں پہ آ جائیں گے وہ۔ اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ بیدر میں ایک اسکول تھا، وہاں بتایا کسی نے کہ اس نے کہا کہ نہیں اسکرٹ اور یہ پہن کے آنا ہے مسلمانوں کو، تو جو یہ شاہین گروپ نے اس نے بس یہ لگایا پوسٹر کہ ہم اسکول شروع کر رہے ہیں، وہاں پورے پردے کے ساتھ آؤ۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا اپنے اسٹوڈنٹس میں، پیرنٹس میں، کہ بھائی وہ کنڈیشن ہم نے ختم کر دی، آج سے تم جیسا آؤ ویسا آؤ، ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی ہیں، لیکن آؤ ہمارے اسکول میں۔ وہ نان مسلم اسکول جو ہے ریڈی ہو گیا۔ وہ کہ کیوں؟ جب ہم خود دین بیچنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تو خریدار دنیا، ہم خود جھکنے کے لیے ریڈی ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم بولتے ہیں کہ دنیا میں ایسا چلتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ سکھوں کو آپ نے دیکھا ہے، وہ اپنی پگڑی، ٹربن اور وہ تلوار کیا رکھتے ہیں، وہ کرپان یا کرپان کچھ بولتے ہیں، اور بے ہنگم داڑھی۔ ہماری داڑھی تو الحمدللہ یعنی ویل شیپڈ ہوتی ہے، وہ بے ہنگم داڑھی کے ساتھ اس کا پرائم منسٹر بھی بنا، یو این میں، امریکہ میں جا کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر فخر ہے، وہ پراؤڈ فیل کرتا ہے۔ اور ہم اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اپنا دین بیچ دے گا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں، کچھ اسکول جہاں پر پردے کا نظم ہوتا ہے، یہ ان جنرل میں بول رہا ہوں، وہاں پر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ وہاں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے بچوں کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے وہاں پر، وہاں اچھے ٹیچرز نہیں رکھے جاتے، اس ہم اپنے بچوں کو کیا کریں؟ تو دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک طرف پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف جو مینجمنٹ ہے اسکول کے، ان کو بھی سوچنا ہے۔ اس لیے کہ دونوں کو بہرحال اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بول دیا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے جو فیصلے ہیں، جو قانون ہے، وہ کبھی بدلیں گے نہیں۔ پرسوں ایک بچہ بول رہا تھا کہ ہم لوگ اپنے اسکول میں ڈانس میں ہم لوگوں نے حصہ نہیں لیا، ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن اور سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے، کبھی یہاں بیٹھایا جاتا ہے، کبھی اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، کبھی اس طرح ٹارچر کیا جاتا ہے، اور جو بچے اس میں ڈانس پروگرام میں، گانے میں حصہ لے لیتے ہیں، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بولیے وہاں پر بچے کیا سیکھیں گے؟ دوسرا، عورتوں کی بے پردگی۔ عورتوں کی بے پردگی کیا ہے؟ دوپٹہ غائب، سینہ کھول کر کے، بلاؤز پہن کر کے، کیسے کیسے لباس کے ساتھ شادیوں میں، پارٹیوں میں آتے ہیں، دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جاتا ہے۔ اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ مسلمان بے شرم، بے حیا، جس کے سامنے اس کی بیوی، اس کی بہن سنورتی ہے، میک اپ کرتی ہے، اور اس کے سامنے نکل کر کے جاتی ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور وہ دیکھ کر کے اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ چلو پبلک کو دکھانا ہے۔ شادیوں میں جا کر کے تو شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہے، اسٹیج پر سارے پبلک کے سامنے فوٹو کھنچوائے جاتے ہیں عورتوں کے، ہماری بیٹیوں کی، ہمارے بہنوں کے۔ سوچیے یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیا اسلام میں اور کفر میں کیا فرق ہے؟ اسلامی تہذیب اور نان مسلم تہذیب میں کیا فرق ہے؟ یہ حیا، یہ شرم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا ہے تو ایمان ہے، اور اگر بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، تو وہاں ایمان نہیں رہے گا۔ مردوں کی بے شرمی کیا ہے؟ مردوں کی بے حیائی کیا ہے؟ نظر کو کنٹرول نہیں کرنا،
اور لباس میں بھی ہم آج دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جب وہ رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں یا ذرا بھی جھکتے ہیں تو پیچھے کا پورا کھل جاتا ہے، پیچھے کے نمازیوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی ویسے ہی لباس سر پہنا دیا جاتا، تو اتنا چست اور تنگ لباس پہنانا جس سے ہماری باڈی کا اسٹرکچر دکھے، یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ اب کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں کے اندر اور ہماری عورتوں کے اندر جو بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، ان کو حیادار بنانا کس کی ذمہ داری؟ کس سے سوال ہوگا قیامت کے دن؟ حدیث میں ہے رب کاسیت فی الدنیا عاریت فی الآخرہ، ایک عورت جو دنیا میں لباس پہنتی ہے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ننگی آئے گی۔ یہ کون عورت ہوگی؟ جس نے اللہ رسول کے حساب سے لباس نہیں ہے، لباس تو پہنتی ہے، کوئی عورت ننگی نہیں پھرتی ہے روڈ پہ۔ کون عورت؟ وہ عورت جو اللہ کے حساب سے دنیا میں لباس نہیں پہنتی ہے، وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ننگا کر کے لوگوں کو دکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آج ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو حیا سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا؟ آج تک کمی بیشی ہوئی، آج بھی اللہ معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ اگر آج سے ہم اپنے گھروں میں اس کا کنٹرول کریں، پردے کا لحاظ کریں، ان کو بتائیں اللہ رسول جو کلچر جو تہذیب دینا چاہتے ہیں وہ بے حیائی سے الگ ہے۔ آئیے میں ایک لاسٹ آپ کو بتاتا ہوں حیا اور بے حیائی کا فرق کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے اس کے خطرناک انجام ہوتے ہیں۔ تھوڑا 1-2 منٹ زیادہ آج دوں گا آپ کا۔ بے شرمی، بے حیائی گھر برباد کر دیتی ہے، جان لے لیتی ہے، بچوں کی فیوچر تباہ کر دیتی ہے، ماں باپ کی عزت داؤ پہ لگا دیتی ہے۔ یہیں کا واقعہ ہے، ایک بچہ ایک بچی، بے شرمی بے حیائی میں کیا ہوتا ہے؟ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، لیو اینڈ ریلیشن شپ، یہ بچوں کو بتانا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے بتایا کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر اسلام کا حصہ نہیں ہے؟ یہ اسکولوں میں جو باتیں ہوتی ہے، کالجز میں جو باتیں ہوتی ہے، جو ماحول ہے، بچے اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ معلوم آپ کو کہ یہ سب تو چلتا رہتا ہے۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائیں کہ نہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام میں صرف شوہر اور بیوی، بس دوسرا کوئی فرینڈ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بھائی بہن کے علاوہ، خاص رشتہ داروں کے علاوہ جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، وہ کوئی مرد ہے وہ اجنبی ہے، اس سے کھل کر کے بات کرنا، اس کے ساتھ چیٹنگ کرنا، اس کے ساتھ گھومنا یہ ناجائز ہے۔ ایک لڑکا یہیں پہ تھا، ایک لڑکی کے ساتھ اس کا افیئر ہو گیا۔ لاسٹ میں جب اس کے گھر والوں نے انکار کیا تو اس نے ویڈیو بنا کر کے پھانسی لگا لیا۔ پھانسی لگا لیا۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ حیا کی وجہ سے کہ بے حیائی کی وجہ سے؟ بے شرمی کی وجہ سے۔ میں شاہین باغ میں تھا، ایک میرے بڑے قریبی آدمی تھے، ایک دن آئے، چہرہ اترا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے سیاہی پھیر دی ہے چہرے پہ۔ بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کہ آج آپ کیسے دکھ رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا حالات ہیں آپ کے؟ تو کہا کہ ایک ایسی بات ہو گئی ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتا، لیکن بغیر بتائے چین بھی نہیں مل سکتا۔ تو میں نے کہا بتائیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے ایسی بات کہی کہ کچھ دیر تک میں بھی سن رہ گیا۔ کہا کہ میری دونوں بیٹیاں 2 نان مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، اور انہوں نے کورٹ میں جا کر کے کہا کہ یہ میرا باپ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے اصل یہی لوگ ہیں، یہ دونوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ فری کلچر کے ساتھ، زمانے کے ساتھ برائٹنس ہے، یہی کلچر ہے، یہ سب بول کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یہ تو تمہارا فرینڈ ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارے ماما کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت میں اس کے اگینسٹ جائیں گے تو یہ سب ہوگا۔ اب ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کی اپوزٹ، جو انسان اپنے بچوں کو حیا سکھاتا ہے، شرم سکھاتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نمازی تھا، ان کے 2 بیٹے، ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ کے بچوں کے بارے میں آپ بتائیے، تو ان کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے، یہ بھی رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے۔ فرق کیا تھا؟ وہ تکلیف سے رو رہے تھے، یہ خوشی سے رو رہے تھے۔ کہنے لگے میرا بیٹا اور میری بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایسی نعمت دی ہے مجھے کہ ان کی شادی کا وقت جب ہوا، اچھا بیٹا کیسا؟ SIT میں لیکچرر ہے، بیٹی ڈاکٹر ہے،
यहाँ आते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो कहा कि जब मैंने अपने दोनों बेटों और बेटियों से पूछा कि तुम्हारी शादी कहाँ करूं, तो उन्होंने कहा, रोते हुए उन्होंने कहा कि आप जहां बोल देंगे वहां हम शादी करेंगे। ये कौन बोल सकता है? कौन बोल सकता है? जिसका पीछे कोई अफेयर चल रहा हो, बेहया हो, बेशरम हो, वो बोल सकता है क्या? ये पाक साफ तबीयत का। उन्होंने रोते हुए कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का खास करम है। और ये कैसे हुआ कि वो अपने घर में कुरान की तफसीर सुनाते। उन्होंने अपने बच्चों और बच्चियों को इस्लामिक माहौल दिया, अच्छे और नेक लोगों के साथ रखा, तब जाकर के यहाँ तक वो पहुंचे। आज 99% पेरेंट्स से पूछ लीजिए, उनके बच्चों की वजह से वो आजाब में है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने उनको शर्म, हया और मॉडेस्टी नहीं सिखाई। तो कंक्लूजन और खुलासा क्या है पूरे खुतबे का? कि हमें आज से अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करना चाहिए। हमें हमारे जिनको अल्लाह ने पैसे दिए हैं, उनको चाहिए, उन पर यह फर्ज है कि वो ऐसे स्कूल खोलें जो यहाँ के टॉप लेवल के स्कूल हैं, जहाँ डांस, जहाँ गाने गवाए जाते हैं, उस टक्कर के स्कूल खोल करके अपने बच्चों और बच्चियों को उस बेशर्मी और बेहयाई से, नाचने और गाने से बचाने की जिम्मेदारी हमारे पैसे वालों पर है, जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है। और हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी से तो हम बच नहीं सकते, अल्लाह ताला के हमें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें अपने अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी, और हमारे अंडर में जितने लोग हैं उन सब के अंदर हया, शर्म और मोडेस्टी पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।